اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 لیکچر نمبر 5 کی ریویژن اور پریکٹس لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم نے عدد کے حوالے سے جو جمع کی پہلی قسم تھی جمع سالم، اس کو تفصیل سے پڑھا تھا، کیونکہ دوسری قسم جو جمع مکسر تھی اس کو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ جمع سالم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ جمع ہوتی ہے جو فارمولے کے تحت بنتی ہے، اور جمع سالم بنانے کا طریقہ یا جمع سالم بنانے کا فارمولہ جو ہے وہ مذکر میں الگ ہے اور مؤنث میں الگ ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم نے جمع سالم مذکر کو پڑھنا شروع کیا۔ جمع سالم مذکر بنانے کے لیے متعلقہ واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو پیش دے کر، پیش جس کو ضمہ بھی کہا جاتا ہے، آخر میں واو اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے آپ کو اسم کے آخر میں اونا کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ جیسے مسلم ہمارے پاس واحد مذکر اسم ہے، اس کا آخری حرف میم ہے، اس پہ ہم پیش لگائیں گے اور پھر پیش کے مناسب حرف واو لگا کر نون زبر نا کا اضافہ کر دیں گے اور لفظ بن جائے گا مسلمون۔ اسی طرح کافر سے کافرون، اور بے شمار الفاظ جو ہیں ان سے آپ جمع سالم مذکر بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوا تھا کہ کیا ہر مذکر اسم کی جمع سالم بن جائے گی؟ تو اس کا جواب پھر یہ دیا گیا کہ ہر مذکر اسم کی جمع سالم نہیں بنے گی، بلکہ اگر وہ مذکر اسم جو ہے وہ عاقل کا علم ہو یا عاقل کی صفت ہو تو پھر جمع سالم مذکر استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پر پھر عاقل کو سمجھایا گیا کہ یہ جو مخلوقات ہیں تمام کی تمام، ان کو گرامر والوں نے دو قسم کی مخلوقات میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو انہوں نے عاقل مخلوق کہا ہے اور دوسری کو غیر عاقل مخلوق کہا ہے۔ عاقل مخلوق میں انہوں نے انسان، جن اور فرشتوں کو شامل کیا، اور باقی سب کی سب مخلوقات جو ہیں وہ غیر عاقل کی قسم میں آ گئیں۔ تو ایک پریکٹس کلاس کو یہ کروائی گئی کہ مختلف چیزوں کے نام لیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، تو اسٹوڈنٹس نے بخوبی جواب دے دیا۔ گویا انسان جو ہے وہ عاقل ہے، استاد عاقل ہے، طالب علم عاقل ہے، اسی طرح قلم غیر عاقل ہے، کتاب غیر عاقل ہے، کرسی غیر عاقل ہے۔ تو آپ جمع سالم مذکر بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس مذکر اسم کی بنے گی جو کہ عاقل کا یا تو نام ہو، جیسے زید کی جمع بن جائے گی زیدون، اور یا پھر عاقل کی صفت ہو تو بھی جمع سالم مذکر استعمال ہوگی، اور زیادہ تر ذہن میں رکھیے گا عاقل کی جو صفات ہیں ان کی ہی جمع سالم استعمال ہوتی ہے، اور یہ میں مذکر عاقل کی بات کر رہا ہوں۔ مذکر عاقل کے علم کی جمع سالم استعمال کرنے میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی، جیسے زید کی تو ہم نے بنا دی نا زیدونہ، لیکن اسامہ کی ہم نہیں بنا سکیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جی اسامہ سے اسامہ تونا، تو گولتا والے عاقل جو مذکر کے علم ہوں گے ان کی نہیں بنے گی۔ تو اس کے لیے پوائنٹ یہی ذہن میں رکھیے گا کہ جمع سالم مذکر جو ہے وہ زیادہ تر عاقل کی صفات کی بنتی ہے، یعنی یہ صالح، مسلم، کافر، مومن، مشرک، عابد، خالد، یہ سب عاقل کی صفات ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم قرآن مجید سے کچھ اسماء دیکھتے ہیں جو کہ مذکر جمع سالم استعمال ہوئے ہیں، اور میں آپ کے سامنے چند الفاظ پیش کر رہا ہوں جن میں آیات کا اور سورتوں کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ تو پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ امیون، تو یہ امی کی جمع ہے۔ حامدون، یہ حامد کی جمع ہے۔ دائمون، دائم کی جمع ہے۔ راشدون، راشد کی جمع ہے۔ زارعون، زارع کی جمع ہے۔ سابقون، سابق کی جمع ہے۔ عاقفون، عاقف کی جمع ہے۔ مردودون، مردود کی جمع ہے۔ وارثون، وارث کی جمع ہے۔ داخلون، داخل کی جمع ہے۔ ناسخون، ناسخ کی جمع ہے۔ داخرون، داخر کی جمع ہے۔ سامدون، سامد کی جمع ہے۔ ماکثون، ماکث کی۔ غالبون، غالب کی۔ معزولون، معزول کی۔ راجعون، راجع کی۔ النبیون، النبی کی۔ الخبیثون، الخبیث کی، اور مصلحون، مصلح کی۔ تو گویا آپ کے سامنے جب بھی کوئی جمع سالم مذکر کا اسم آئے تو اس سے واحد اسم بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ واو اور نون زبر نا کو ہٹا دیں
تو آپ کے پاس لفظ آ جائے گا، اور اس واو سے پہلے والی حرکت بھی ہٹا دیں تو واحد اسم ایگزیکٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. جیسے داخلونا سے میں اونا ہٹاؤں تو داخل کا لفظ میرے سامنے آ جاتا ہے، غالبونا سے میں اونا ہٹاؤں تو غالب کا لفظ میرے سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد لسان القرآن کتاب میں جو مشق دی گئی جمع سالم مذکر کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ درج ذیل مذکر اسماء اور بریکٹ میں لکھا گیا صفات کی جمع سالم بنائے. تو اس میں مومن کا لفظ دیا گیا، مومن کی جمع سالم مؤمنون، عابد کی عابدون، صادق کی صادقون، قائم کی قائمون، صالح صالحون، منافق منافقون، فاسق فاسقون، کاذب کاذبون، جالس جالسون، طالح طالحون، ظالم ظالمون، خاشع خاشعون، تائب تائبون، مفسد مفسدون، مشرک مشرکون، صابر صابرون، حافظ حافظون، صائم صائمون، مصلح مصلحون، موحد موحدون. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ عربی زبان میں کوئی قاعدہ پڑھیں گے تو اس قاعدے کا ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے، وہ قاعدہ 100% نہیں ہوتا. تو یہ جو بتایا گیا کہ جمع سالم مذکر جو ہے یہ مذکر عاقل کی صفات کی یا مذکر عاقل کے اعلام کی بنتی ہے، تو یہ تو قاعدہ ہے، لیکن اس کا ایکسیپشن آپ کو ملے گا. چند ایگزامپلز آپ کو غیر عاقل اسماء کی جمع سالم مذکر بھی مل جائیں گی، جیسے کہ عالم جسے ہم جہان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو عالم کی عالمونہ استعمال ہوئی ہے اور قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے. اسی طرح ارد، حالانکہ وہ مؤنث اسم ہے لیکن ارد کی اردونہ بھی استعمال ہوئی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایکسیپشنز ہیں، آپ نے فوکس قاعدے پر کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو قاعدے سے ہٹ کر کوئی لفظ نظر آتا ہے تو اسے آپ ایکسیپشن کہہ کر جب تک نہیں گزریں گے آپ پریشان ہوتے رہیں گے. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا. جمع سالم مذکر بنانے کے بعد ہم نے جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھا، اور جمع سالم مؤنث بنانے کے حوالے سے ہمارے سامنے جو بات آئی وہ یہ تھی کہ جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے جن مؤنث اسماء کے آخر میں گول تا آتی ہے، بہت آسان فارمولہ ہے، اس گول تا کو ہٹا دیں اور گول تا ہٹانے کے بعد الف اور لمبی تا لگا دیں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو اسم کے آخر میں آت کی آواز سنائی دے گی، جیسے مسلمہ سے مسلمات، جنہ سے جنات. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ مسلمہ ایک صفت ہے جبکہ جنہ صفت نہیں ہے، ایک ناؤن ہے. تو یہاں پر مزید آپ کو پتہ چلے گا کہ جمع سالم مؤنث جو ہے وہ کس کس اسم کی بن سکتی ہے. تو وہی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اگر مؤنث عاقل کا علم ہو، اگر عاقل کا علم ہو مؤنث تو اس کی بھی جمع سالم مؤنث بن سکتی ہے. جیسے فاطمہ، فاطمہ ہے گولتا ہٹائیں تو فاطمات. اچھا اگر گولتا نہ ہو جیسے کہ مریم، تو اس میں آپ نے اب ہٹانا کچھ نہیں ہے بلکہ الف اور لمبی تا لگا دینی ہے، تو مریم سے مریمات. پھر ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر مؤنث عاقل کا علم ہو یا عاقل اور غیر عاقل کی صفت ہو، عاقل کی صفت ہو تو بھی بن جائے گی جمع سالم مؤنث. جیسے مسلمہ ایک عاقل کی صفت ہے تو مسلمات، مومنہ مومنات، مشرکہ مشرکات. اور غیر عاقل کی صفت ہو تو بھی جمع سالم مؤنث استعمال ہوتی ہے. اب غیر عاقل کی صفت سے مراد کیا ہے؟ جس طرح آیا ایک غیر عاقل اسم ہے اور اس کی صفت ہم بینہ استعمال کرتے ہیں، تو بینہ کی جمع سالم بھی بن جائے گی اور وہ بن جائے گی بینات. اور یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں گولتا آئے گی اس کی جمع سالم آپ بڑی آسانی سے بنا لیں گے، گولتا ہٹائیں گے اور اس کی جگہ الف اور لمبی تا لگا دیں گے. اب کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے رکھتا ہوں جمع سالم مؤنث کی، غور کیجئے گا. پہلی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں آیات. تو ابھی آپ صرف آت آواز کو پہچاننے کی کوشش کریں. آپ کو لمبی تا کے اوپر جو حرکات نظر آ رہی ہیں نا، چاہے وہ دو پیش نظر آ رہی ہیں یا دو زیر نظر آ رہی ہیں، ان کو آپ ابھی اگنور کریں گے، اس لیے کہ یہ حرکات آنے سے کیا ہوگا یہ انشاءاللہ تعالی ہم اعراب میں تفصیل سے پڑھیں گے. تو ابھی آپ صرف آت آواز کو فوکس کیجئے. آیات، برکات، بنات، جنات، اورات، عبادات، شہادات، قربات، شہوات. اسی طرح حسنات، صدقات، مشرکات، طیبات، صابرات، والدات، باقیات، مہاجرات، حالات، صلوات، مطلقات، درجات، کلمات، محسنات، صادقات، حافظات، مفصلات،
عابدات. اسی طرح امہات، تائبات، ساجدات، غافلات، منافقات، حاملات، خیرات، سماوات، معلومات، معدودات، بینات، محکمات، مؤمنات، مسلمات، مرسلات، ناشرات، صالحات اور قانتات. اسی طرح ایک اور سلائیڈ دیکھیے، اس میں بینات، سیبات، حسنات، خاشعات، ذریات، سنبلات، زاریات، سیئات، شامخات، صانفات، مطلقات، طیبات، آصفات، غرفات، غمرات، فتیات، ہمزات اور یابسات. ان کے میننگز میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے کیونکہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، تو کچھ کام آپ بھی کریں گے اور قرآن مجید سے ان آیات کو دیکھ کر ان الفاظ کے معانی خود لکھیں گے تاکہ آپ کا حصہ بھی اس میں ڈل جائے. اب ہم چلتے ہیں جمع سالم مؤنث کی مشق کی طرف، اور جو مشق دی گئی ہے لسان القرآن کتاب میں وہ ہے کہ درج ذیل مؤنث اسماء کی جمع سالم بنائیں. تو فارمولہ بہت آسان ہے، جن اسماء کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے گولتا ہٹائیں اور الف اور لمبی تا لگا دیں. بس آپ نے لمبی تا کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگانی کیونکہ وہ حرکت جو ہے ہم اعراب میں دیکھیں گے کہ کیا لگے گی. تو پہلا لفظ ہے جی مومنہ، مومنات بن جائے گا، مشرکہ، مشرکات، عابدہ، عابدات، فاسقہ، فاسقات، پھر منافقہ، منافقات، کافرہ، کافرات، خالدہ، خالدات، فاجرہ، فاجرات، قانتہ، قانتات، آیہ، آیات، کلمہ، کلمات، حجرہ، حجرات. یہاں پر بس نوٹ کر لیجئے کہ جو آپ کو پیٹرن ملے نا فولہ کا، فولہ، واحد پیٹرن فولہ، جیسے حجرہ، غرفہ، تو ایسے اسماء کی جمع سالم مؤنث بناتے ہوئے جو دوسرا ساکن لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جیسے یہاں پر حجرہ میں جیم ہے، غرفہ میں را ہے، تو اس ساکن حرف پر آپ پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. تو حجرہ کی جمع حجرات بھی ٹھیک ہے، حجرات بھی ٹھیک ہے اور حجرات بھی ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح غرفہ لفظ ہے، اس کی جمع غرفات بھی ٹھیک ہے، غرفات بھی ہوگی اور غرفات بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے آخری سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ غرفات استعمال ہوا ہے. تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. صائمہ، صائمات، بینہ، بینات، خطبہ، خطبات اور طالبہ، طالبات. تو الحمدللہ ہم نے لیکچر نمبر 5 میں جو کانسیپٹ پڑھا تھا جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث، وہ ہم نے ریوائز بھی کر لیا. بہت سارے الفاظ کی پریکٹس مزید کر لی، لسان القرآن کتاب میں دی گئی مشقوں کو بھی حل کر لیا، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں سے قرآن مجید میں استعمال ہونے والے جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث اسماء کی ایگزامپلز بھی دیکھ لیں، اور چند مزید گہری باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریویژن لیکچر جو ہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ریویژن لیکچر میں لیکچر نمبر 6 کی ریویژن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.